کچھ روز پہلے میں نے ساؤتھ امریکہ کے ایک ایسے قبیلے کی کہانی سنی جس کے سارے افراد اندھے تھے۔ اپنی اس معذوری کے باوجود یہ لوگ اس حد تک کھیتی باڑی جانتے تھے کہ اپنے لیے اناج کا بندوبست کر لیتے تھے۔ ان اندھوں کا خیال تھا کہ دنیا کا نظام ہی اسی طرح چل رہا ہے اور ان کے پاس تو اندھیرے اور اجالے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہانی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز بھی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں پاکستان کی سماجی اور سیاسی صورتحال کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ کہانی کو آخر تک سنیے گا تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر لطف اندوز بھی ہو سکیں اور جرنیلی پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس اندھے قبیلے میں ایک بار ایک سائنٹسٹ کا آنا ہوا۔ اس نے کچھ وقت اس قبیلے میں گزارا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس قبیلے میں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نارمل ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن 4 سے 6 ماہ کی عمر تک پہنچنے تک وہ بچے اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایسی مکھیاں بہت زیادہ تھیں جن کے کاٹنے سے وہ بچے اپنی بینائی کھو دیتے تھے۔ بینائی کھونے کا یہ سارا عمل 4 سے 6 ماہ کی عمر تک مکمل ہو جاتا تھا، اور بچے چونکہ اس وقت تک بولنا سیکھے نہیں ہوتے تھے اس لیے وہ کسی کو یہ بتا نہیں پاتے تھے کہ ان کی بینائی کے ساتھ کیا ہوا۔ سائنٹسٹ کو اس قبیلے کی ایک لڑکی بہت اچھی لگی۔ اس نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سردار نے کہا کہ وہ یہ شادی اس صورت میں کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھیں ضائع کر دیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے قبیلے کے لیے اجنبی ہیں اور انہیں تو بالکل جھوٹ لگتی ہیں۔ سارے قبیلے کا یہ خیال ہے کہ تم کوئی اور مخلوق ہو اور ہم سے مختلف ہو۔ ہاں، اگر تم آپریشن کروا کر آنکھوں والا جھنجٹ ختم کر دو تو پھر تم ہمارے جیسے ہو جاؤ گے اور اس صورت میں تمہاری شادی اس لڑکی سے ہو سکتی ہے۔ قبیلے کے سردار نے اسے کہا کہ وہ آج کی رات اس بات پر سوچ لے۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھیں ضائع کر دی جائیں گی اور اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی جائے گی۔ سائنٹسٹ کو اس لڑکی کی خوبصورتی بہت پسند تھی۔ اس نے سوچا اگر اس نے اپنی آنکھیں اس لڑکی کے لیے ضائع کر دیں تو پھر وہ اس کے حسن کو کیسے دیکھے گا۔ سائنٹسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دن نکلنے سے پہلے ہی اس قبیلے کو چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ صبح جب سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے خیمے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو جا چکا ہے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں سمیت اس کا پیچھا کیا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ واپس جا کر جو اور مخلوق جس کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے ان کو بتائے گا اور ان کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دے گا۔ اس سائنٹسٹ نے واپس آ کر جب کچھ اور سائنٹسٹوں سے اس اندھے قبیلے کا ذکر کیا، ان زہریلی مکھیوں کا بتایا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس قبیلے کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سائنٹسٹوں کی ایک ٹیم کچھ عرصے کے لیے اس قبیلے کے پاس چلی گئی اور اس نے ان زہریلی مکھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں نئے پیدا ہونے والے بچے نابینا ہونے سے بچ گئے اور رفتہ رفتہ اس قبیلے میں سارے لوگ آنکھوں والے ہو گئے اور پہلے والے نابینا لوگ بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ساؤتھ امریکہ کے اس قبیلے کی یہ کہانی مجھے تو اپنے پاکستان کی کہانی لگتی ہے۔ وہاں پر صرف 300 لوگ تھے جو کہ اندھے تھے، ہمارے ہاں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یہاں پر بھی بہت ساری زہریلی مکھیاں ہیں اور ان کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی، اور ان کا جو زہریلا پن ہے اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ مکھیاں کون ہیں اور یہ ان کا کردار جو ہے ہمارے اس معاشرے کے کس طبقے کے پاس ہے، یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جن کے پاس پاکستان کی جو اصلی حکومت ہے پچھلے 70-75 سال سے، یہ لوگ جو ہیں یہ زہریلی مکھیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان مکھیوں کے پاس ہمارے ہی جو ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ، اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کا جو کاروبار ہے لوگوں کو اندھا بنانے والا، وہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان زہریلی مکھیوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے، یا کم از کم ان کی جو تعداد بڑھ رہی ہے اس میں کیسے کمی لائی جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے 2 طریقے ہیں، یا تو ہمیں بھی جس طرح ساؤتھ امریکن قبیلہ تھا ان کے لیے ایک ایکسٹرنل فورس آئی، سائنٹسٹ آئے، انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور ان مکھیوں کو ختم کر دیا۔
تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایکسٹرنل فورس والا آپشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ہماری جو مقامی زہریلی مکھیاں ہیں ان کا بیرونی طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اور یہ ان کے لیے بہت سارے کام کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں باہر سے مدد جو ہے وہ نہیں ملے گی. یہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ کام کرنا ہوگا.